الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعرض لي في صلاتي وينسيني القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعبد بالله منه واطفل على يسارك ثلاثا. رواہ مسلم فی کتاب السلام. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قسم کے شیطان کو خنزب کہتے ہیں. جب تمہیں احساس ہو جائے کہ اس کی چالوں سے بچنے کے لیے، یعنی جب اس کا احساس ہو جائے تو اس کی چالوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دو. اس حدیث کو صحیح مسلم شریف میں کتاب السلام کے اندر حدیث نمبر 2203 میں ذکر کیا گیا ہے. حاضرین، جسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ، اس سے پہلے نماز میں خشوع اور خضوع وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے آدمی کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا، یہ باتیں ہماری چل رہی ہیں. آخری بات جو میں نے کہی سترے کے بارے میں کہ آدمی کو سترے سے قریب کھڑے ہونا چاہیے، آدمی کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے مصلی حضرات اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کا اور بھی شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد میں کچھ اور چیزیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے آدمی کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے آدمی کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ. نماز میں ہاتھ کیسے باندھیں، یہ اور مسئلہ ہے. صفت الصلاۃ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ الگ بتاؤں گا میں. لیکن نماز میں ہاتھ باندھنے سے آدمی کی نماز میں ڈر پیدا ہوتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے اس قول کو امام ابن حجر جو صحیح بخاری شریف کے شارح ہیں وہ لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھیں، نماز میں ہاتھ کیسے باندھیں. امام احمد نے کہا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھیں اور بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھیں. یہ تو ہو گیا نماز پڑھنے کا طریقہ. پھر ان سے پوچھا گیا یہ کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے. ایسا کرنے سے ایک تو آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کریں گے، لیکن اس کے بعد میں ایک چیز کی علت ہوتی ہے، ایک چیز کی حکمت ہوتی ہے. اس سے ہٹ کر ایک بات بتا دوں، علت. ہر حکم اسلام کا علت پر ہوتا ہے. علت، مثال کے طور پر شراب حرام کیوں کیا گیا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، یہ اس کی علت ہے. اس کی حکمت کیا ہے، وہ آدمی نہیں پیتا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، فلاں کرتا ہے. حکمتیں بہت ساری. حکمت پر کوئی حکم نہیں ہوتا، علت پر حکم ہوتا ہے. تو یہاں علت بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، بس ہم رکھیں گے. اس کی حکمت کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا، اگر آدمی اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو فقیر، محتاج، ذلیل سمجھتا ہے. کسی بچے کو لکڑی اٹھا کر بالو، باادب کھڑا ہو جا، یقینی طور پر بچہ اسے ہاتھ باندھے گا. آدمی جو ہے بچے کو ہاتھ لکڑی اٹھا کر کے بولو باادب کھڑا ہو جا، ادب کے ساتھ کھڑا ہو جا، تو بچہ ہاتھ یہیں باندھے گا. کوئی بھی بچہ نیچے نہیں باندھے گا ہاتھ، اس لیے کہ ادب کے اندر نیچے کی چیز نہیں آتی ہے. ادب میں خود بخود ایک فطرت ہے آدمی کے اندر، یہی ہاتھ باندھتا ہے آدمی. یہی ادب ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا ایک بے سوالی کا انداز ہے، اللہ سے مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، فقیر، محتاج، ذلیل آدمی ایسے کھڑتا ہے، ایسے نہیں کھڑتا ہے. ذلیل آدمی جو فقیر ذلیل ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کھڑتا، وہ ایسے کھڑتا ہے، اللہ میں ذلیل ہوں، میں سوالی ہوں، میں مانگ رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل نے کہا. تو خشوع پیدا کرنے کے لیے نماز میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھیں اور ہاتھ کو یہ سوچ کر باندھیں میں ایک فقیر ہوں، ذلیل ہوں، محتاج ہوں، میں ادب کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوا. ایک اور چیز کے ساتھ ملا لیجئے. اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے نگاہ کو کہاں رکھیں، یہ چیز بھی ضروری ہے نماز کے اندر. نگاہ کو، اس سے پہلے میں نے کہا کہ نگاہوں کو ادھر ادھر اٹھانا، یعنی حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا.
یعنی ان کی بصارت کو ختم کر دے گا, ان کو اندھا کر دے گا, نابینا کر دے گا. جو لوگ نماز میں ٹھہر کر ادھر دیکھتے ہیں یا ادھر دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی عادتیں, بڑے بڑے علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں کی حفاظت فرمائے. وہ لوگ نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو دیکھتے ہیں, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حدیثیں پڑھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں نماز میں, کبھی نظر اٹھ جاتی ہے ان کی طرف دیکھنے کو تو وہ لوگ مجھے دیکھتے رہتے ہیں. جو لوگ مسبوق یہاں کھڑے رہتے ہیں پیچھے ایک صف ڈیڑھ صف, وہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں نمازوں کے اندر. یہ عجیب حالت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز میں اپنی نگاہ کو سجدے کی طرف رکھیں. میں بتا دوں, رکوع میں بھی سجدے کی طرف رکھیں. رکوع میں بھی بعض لوگ رکوع کے اندر اپنی نگاہ کو پیروں پر رکھتے ہیں, لیکن ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث وارد ہوئی ہے کہ کہاں رکھا جائے, جو مستدرک حاکم میں ہے, صحیح ابن خزیمہ میں ہے, اس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو سجدے گاہ کی طرف رکھیں, اس سے نہ ہٹائیں. رکوع میں بھی وہی رکھیں. ہر مقام پر صرف ایک مقام ہے جہاں ہم اپنی نگاہوں کو انگلی کی طرف رکھیں گے, تشہد میں. تشہد میں جب اپنی انگلی ہلائیں گے تو اس وقت اپنی نگاہوں کو انگلی کی طرف رکھیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے کے لیے ہمیں سکھایا ہے. ایک تیسرا, دو چیزوں کو ملا لیں. ایک اور چیز ہے, میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں, انگلی ہلانا. دو چیزیں ہیں. تیسری چیز ہے, آدمی اگر انگلی ہلاتا ہے نماز کے اندر تو اس سے بھی آدمی کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ صرف انگلی ہلانے سے نہیں, انگلی ہلاتے ہوئے ساتھ میں خیال بھی رکھیں کہ میری ہر انگلی کا مار جو ہے شیطان کو لگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, لہی اشد علی الشیطان من الحدید. مسند احمد حدیث نمبر 119 جلد نمبر 2, حدیث صحیح ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میں دعا کرو تشہد کے اندر, اور انگلی کو ہلاتے رہا کرو, انگلی کو ہلاتے رہا کرو پوری دعا میں. اب دعا شروع ہوتی ہے التحیات للہ الصلوات, یہی دعا یہاں سے لے کر کے آپ کتنی مانگتے ہیں مانگ سکتے ہیں. آپ جہاں تک دعا ہے وہاں تک انگلی ہلانا, یہی حدیث ہے. صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے, یہی نہیں, یہی حدیث موجود ہے کہ پوری دعا میں آپ اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہیں گے. اگر دینے سے کیا ملتا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ اگر آپ تلوار سے مارتے ہیں تو کم مار لگے گا. اگر آپ تلوار سے مارتے ہیں تو مار کم لگے گا, آپ انگلی ہلاتے ہیں تو اتنا سخت مار لگتا ہے شیطان کو. لہی اشد علی الشیطان من الحدید, حدید بولتے ہیں تلوار کو. اگر آپ تلوار سے ماریں گے شیطان کو, یعنی لوہے تلوار سے یا لوہے کی کسی بھی چیز سے ماریں گے تو شیطان کو کم مار لگتا ہے. آپ انگلی ہلائیں گے تو شیطان کو اتنا مار لگتا ہے. سوچ کر کے آپ انگلی ہلاتے رہیے, آپ کی نمازوں کے اندر اور خشوع پیدا ہوگا. آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں, بڑی اہم بات ہے. میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں خلل پیدا ہو جائے, نماز میں خیالات آئیں اور اس کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل پیدا ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ تھوک دے. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اس کے بعد میں اپنے بائیں جانب, یعنی میں ادھر کھڑا ہوں, اسے تو ایسے کھڑنا چاہیے مجھے, بائیں طرف تھوک دے. اب تھوکے تو کیسے تھوکے؟ تھوکے تو اس طریقے سے نہ تھوکے کہ بائیں جو آدمی کھڑا ہوا ہے اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں اس کو تکلیف نہ ہو, آپ کے تھوکنے کا اندازہ بازو والے کو نہ ہو, بالکل آہستہ دل کے اندر خیال کر کے آپ بائیں طرف تھوک لیں. ایسا کرنے سے شیطان دور ہوتا ہے. یہ کچھ طریقے ہیں نماز میں شیطان کو دور کر کے نماز پڑھنے کے. انشاءاللہ سلف صالحین کی نماز کیسے ہوتی تھی میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز میں خشوع پیدا کرے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم.